يا دائما فضلي على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب مواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجيا، واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، وبقوتك التي قهرت بها كل شيء، وخضع لها كل شيء، وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء، وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، وبعلمك الذي أحاط بكل شيء، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء، يا نور يا قدوس يا نور يا نور मेरे अल्लाह तेरी बारगाह में सवाली बन के तेरी बारगाह में बेकारी बन के आए मेरे मालिक अल्लाह। ऐ अल्लाह तुझ करीम के दरवाजे पे इस उम्मीद के साथ आए कि तू अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला है, अपने बंदों की फरियादों को सुनने वाला है, अपने दरवाजे पे आने वाले को खाली नहीं लौटाता। मेरे अल्लाह तू नूर है, तू कुद्दूस है। मेरे अल्लाह गुनाहों की वजह से हमारा दिल सिया हो चुका है, तारीक हो चुका है। मेरे अल्लाह ये मेरी नूरानी रूह
گناہوں کی وجہ سے تاریکی میں ڈوب چکی ہے، تجھے یا نور یا قدوس پکار رہا ہوں، تو میرے دل کو سفید کر دے، تو میرے دل کو نورانی بنا دے، تو میرے روح کو نورانیت عطا کر دے۔ میرے اللہ یہ تو گناہوں کی وجہ سے میرے دل کی کیفیت ہے، میرے اللہ میری قبر کی تاریکی، میری قبر کی وحشت، جو قبر مجھے دل میں کئی مرتبہ پکار پکار کے کہہ رہی ہے انا دار الوحشت، میرے اللہ میرا حال کیا بنے گا؟ میں تو اپنی موت سے غافل ہو چکا ہوں، میں تو اپنی قبر کے مناظر سے غافل ہو چکا ہوں، میرے اللہ میرے اللہ دنیا کی لمبی لمبی آرزوؤں نے میرے اللہ مجھے اپنی قبر بھلا دی ہے، میرے اللہ لمبی لمبی امیدیں نے میرے اللہ مجھے اپنی آخرت بھلا دی ہے، میرے اللہ میری تو زندگی گناہ سے آلودہ ہے، میرے اللہ جب میں اپنی زندگی کی گزری ہوئی زندگی پہ نگاہ کرتا ہوں میرے اللہ میری زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہے، بڑے بڑے جرائم ہیں، بڑی بڑی معصیت کاریاں ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، میرے اللہ گناہوں کی وجہ سے مجھے شرم آتی ہے اپنی آنکھوں کو بلند کر کے چلنا، اپنی گردن کو اٹھا کے چلنا، میرے اللہ اگر تو نے مجھے معاف نہ کرنا ہوتا، مجھے اپنے دروازے رحمت پہ نہ بلاتا، اگر تو میری دعاؤں کو قبول نہ کرنا چاہتا تو مجھے دعا کی توفیق نہ دیتا۔ آئیے سب مل کر اپنی اپنی قبروں کو نورانیت بخشنے کے لیے یا نور یا قدوس اے اللہ میرے وہ گناہ بخش دے جو برائیوں سے محفوظ رکھنے والی پناہگاہوں کو مسمار کر دے۔ میرے اللہ میں نے تو بڑے گناہ کیے جن سے میری پردہ پوشی ختم ہو جاتی، وہ حجاب ہٹ جاتے، لیکن یہ تو تیری ستار نوعیوبی ہے، یہ تو تیری کرم نوازی ہے۔ اگر تو میرے کسی گناہ کو ظاہر کر دیتا، آج میں تیرے بندوں کے درمیان تجھے یا نور یا قدوس کیسے پکارتا؟ یہ تو تیری کرم نوازی ہے، یہ تو تیرا لطف و کرم ہے میرے اللہ کتنے بندے جو کل اس وقت شب جمعہ میں تجھے یا نور یا قدوس کہہ رہے تھے، مگر آج کی رات وہ تاریکی کے گڑھے میں سو گئے۔ اللہ اکبر، کل وہ آباد تھے، آج وہ ان گھروں میں چلے گئے جو ویران ہیں۔ ہاں اس گھر کو بھی آباد کر سکتے ہیں اپنے اعمال صالحہ کے ساتھ، اپنے عبادات کے ساتھ اور حرام کاموں سے بچ کے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تهتك العصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء،
اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها. اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تغنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك. اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع متضرع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا. اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته. اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك ولا يمكن الفرار. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أقلته وكم من عثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعض آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي. يا سيدي فأسألك بعزتي ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخبي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي
من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي. وقل اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا. إلهي وربي من لي غيرك. إلهي أسأله كشف غري والنظر في أمري. إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك مع حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وألزمني حكمك وبلاؤك. وقد أتيتك يا إلهي وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعفا يا رب ارحم ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيته أو تشرد من آويته أو تباعد من أدنيته أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوهي خرت لعظمتك ساجدا وعلى
نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هذا الظن به ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم انبیاء و معصومین اور علماء طاہرین نے گناہگار اور معصیت کار زندگیاں گزارنے والوں کو توبہ و استغفار کی ہدایت کی ہے تاکہ ایک گناہگار انسان کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک پاک اور پرہیزگار انسان بننے کے لیے کوشش کرے وہ اپنے گناہوں کی ضلالت میں آلودہ ہو کر بھی ناامید نہ ہو خدا تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندوں کے دلوں میں ندامت و پشیمانی کی ایک ایسی شمع روشن ہو جائے جس کی روشنی میں اپنے کیے ہوئے کی تاریکیوں میں جھانک سکے جس پر نادم ہو کر خدا سے ان گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرے اور معافی کا طلبگار ہو اور خدا یقیناً ایسے بندوں کی توبہ ضرور قبول کر دیتا ہے اور گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے خدا اپنے گناہگار بندے کی توبہ و استغفار سے ایسے خوش ہوتا ہے جیسے ایک صحرا کے مسافر کو رات کی تاریکی میں اس کا کھویا ہوا اونٹ مل جائے خدا فرماتا ہے میرے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں تم سے سوال کریں تو کہہ دو میں ان کے پاس ہی تو ہوں اور جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرنے والا ہوں اس کی دعا کو سنتا ہوں آؤ اپنے مالک کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ آواز بلند یا کریم یا کریم آیت اللہ ناظری فرماتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں بات گریا کرتے تھے اس قدر گریا کرتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی اللہ نے انہیں شفا بخشی انہوں نے پھر گریا کیا پھر دوبارہ بینائی چلی گئی اللہ نے دوبارہ ان کو شفا دی پھر گریا کیا اپنی بینائی کھولی خدا کی آواز آئی ہے شعیب اس قدر گریا کیوں کرتے ہو اگر جہنم کے خوف سے کرتے ہو تو خوف نہ کھاؤ میں نے جہنم میں سے نہیں ہو میں نے تمہیں امان عطا کیا اگر جنت کے شوق میں روتے ہو تو میں نے تمہیں جنت عطا کر دی حضرت شعیب نے عرض کیا پروردگارا میرا رونا جنت کے شوق میں ہے اپنا جہنم کے خوف میں روتا اس لیے ہوں کیونکہ تجھ سے عشق کرتا ہوں آؤ خدا کی بارگاہ میں
आवाज़ बुलंद या करीम या करीम وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكارم على أن ذلك بلاء ومكروم قليل ممدوح يسير بقاؤه قصير مدته فكيف اعتباري لبلاء الآخرة ودليل وقوع المكارم فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أمره لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ولا تقوم له السماوات ولا الأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستقيم अपनी आरती का इजहार करते हुए आवाज़ बुलंद या इलाही रब्बी व सय्यदी व मौलाई या इलाही या इलाही لأي الأمور إليك أشكو ولمن أراضك وأبكي لعليم العذاب وشدته أمن طول البلاء وقدته ولئن سيرتني للعقوبات مع عذابك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك وهب لي صبرت على فراقك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك أم كيف أسكن في الدار ورجائي يعقوب فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لأزجن إليك بين أهلها زليلا العابرين ولا أصرفن إليك صراطا المستصرفين ولا أبغين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية أمر العارفين منك معاذ بلند يا غياثان आज़ीज़ान किसी आलिम दीन से एक मोमिन ने पूछा क़िबला ये बताएं कि हमें हुसैन का आंसू क्या करता है? फरमाते हैं कि गुनाहों को मिटाता है। फिर पूछा तौबा का आंसू क्या करता है? फरमाते हैं गुनाहों को मिटाता है।
کافر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرماتے توبہ کا آنسو ایسے جیسے کپڑا لگو، پانی میں دھولو کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ فرمایا غیبت کی، زنا کیا، بدکاری کی، گناہ کیے، حتیٰ کی بارگاہ میں روئے گڑگڑائے، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کپڑوں کو دھویا، کپڑے پاک ہو گئے۔ پوچھا پھر غم حسین کا آنسو، انہوں نے جواب دیا دیکھو کبھی کبھی کپڑے دھل تو جاتے ہیں مگر ان کے اوپر لگے ہوئے داغ نہیں مٹتے، جیسے چائے گر گئی کوئی رنگ گر گیا مگر ان کا داغ نہیں مٹتا۔ فرماتے ہیں اسی طرح غم حسین کا آنسو ان داغوں کو بھی دھو دیتا ہے جو گناہوں کی وجہ سے لگ جاتے ہیں۔ عزیزان دعاؤں کی قبولیت کے لیے فقط ایک جملہ، جناب خدیجہ کا وقت آخر آیا اور بی بی کہتی ہے یا رسول اللہ میں آپ سے اور تو کچھ نہیں مانگتی، فقط اتنا کہتی ہوں میرے باپ میری زہرا نہ روئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر اکرم نے خدیجہ کے انتقال کے بعد کتنا زہرا کا خیال رکھا، اور دروازے پہ رک جاتے اور اجازتیں طلب کرتے، عمران ماں اور باپ بن کر زہرا کی خدمت کی اور پایا۔ جب جناب رسول خدا کا وقت آخر آیا اپنے کمرے سے سارے لوگوں کو باہر نکال دیا، پھر زہرا کو بلایا، زہرا کا ہاتھ پکڑا اپنے سینے پہ رکھا، رونا شروع کر دیا، پھر علی کو بلایا، زہرا کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا یا علی میرے بعد میرے زہرا نہ روئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں پیغمبر اکرم کو بھی دنیا سے کتنے دن گزرے تھے اور زہرا کا دروازہ جل گیا اور محسن شہید ہو گیا، علی گھر میں موجود تھے اور زہرا تازیوں لے جاتی رہی، علی گھر میں موجود تھے اور محسن شہید ہو گیا۔ آپ نے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلندیاں یا حسین مستغیث یا حسین یا قریب قلوب الصادقین ویا الہ العالمین ابتراک سبحانک یا الہی وبحمدک تسمع فیہا صوت عبد مسلم صدق فیہا بمخالفتک وذاقت طعم عذابها بمعصیتک وحبس بين أطباقها بظلمه وذليلته وهو يسج إليك سجيد مؤمن برحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى بالعذاب وهو يجن ما سلف من علمك ورحمتك أم كيف تغلق النار وهو يبلغ فضلك ورحمتك أم كيف يغلقه لهيبها وأنت تسمع صوتها وتراك أم كيف يشتمل عليه ضفيرها وأنت تعلم ضعفها
أم كيف يتطلطل بين أطباقها وأنت تعلم صدقها أم كيف تزجر ثمانيتها ويناديك يا ربها أم كيف يرجو بذلك في عتقه منها فتتركه في هواه هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من بذلك ولا مسلم لما عملت بالموحدين من برك وإحسانك فباليقين أنت ولولا حكمت به من تعظيم جاحديك وقضيت به من إبلاد معارضيك لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها أقل من الله لكنك تقدست أسماء أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تقلد فيها المعاندين وأن تجنى سناه قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام وتكلما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حكمتها وحكمتها وبلغت من عليه أجريتها أنت غريب غير بمن يعرف في هذه الليلة وفي هذه الساعة إسرائيل كل جرم أذنبته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسلمته وكل جهل عملته كتمته وعلمته أخفيته أو أدخلته وكل سيئة أمدت بإثباتها الكرام القادرين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع الظالمين وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترته وأن توفر حزين الكل خيرا أنزلته ولا يعاقل لطفرات نازل فرمائك أمسك من يلدها كوستبا بالسعادة فرمائك أو إحسان بذلته أو بر نشرته أو رزق بسطته أو ذنب تغفره أو قطع تستره اسم أدوان جنكي كانوا كساد وأواز بلن يا ربي
اے وہ ذات جس کی گرفت میں میری جان ہے، یا علیم بذری و مسکنتی، اے ہماری تکالیف اور محتاجیوں سے واقف اللہ، یا خبیر بفقری و فاقتی، اے ہمارے فقر و فاقہ سے آگاہ اللہ۔ ایک شخص بارگاہ امام صادق علیہ السلام میں عرض کرتے آقا فقر کیا ہے؟ کیا دنیا کا مال نہ ہونا فقر ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں حقیقی فقر آخرت میں اعمال صالح کا نہ ہونا ہے۔ اس دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، قرآن میں آواز آتی ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اس دن بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر اپنے بیوی بچوں سے بھاگ رہا ہوگا۔ میرے مولا سید سجاد سے پوچھا گیا آقا اس بھاگنے کی وجہ کیا ہوگی؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دنیا میں بھائی نے بھائی کا حق کھایا، تو دنیا میں اولاد نے ماں باپ کو تڑپایا، تو دنیا میں شوہر نے اپنے بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کیا، تو آج ڈر رہا ہے کہیں وہ خدا کی بارگاہ میں شکایت نہ کرے۔ امام فرماتے ہیں ایک فقیر ہوں گے جو دنیا سے بغیر ذات راہ آخرت کے آ جائیں گے، لیکن دوسرے فقیر وہ ہوں گے جو دنیا میں سے مال نہیں بلکہ نیکیوں کی بھرمار کے ساتھ آئیں گے۔ ان کے نام اعمال میں ہر طرح کی نیکی موجود ہوگی۔ مرحوم کلینی کتاب کافی میں لکھتے ہیں جب بارگاہ خدا میں آئیں گے خطاب ہوگا کسی کا انہوں نے حق تو نہیں دینا، آواز آئے گی لوگ آئیں گے، بہن آ جائے گی میرا اللہ یہ میرا بھائی تھا میرا حق کھا گیا، یتیم بچے آئیں گے کہا یا اللہ یہ ہمارا مال کھا گیا، ایک مومن آئے گا کہے گا یا اللہ قرض لیا تھا واپس نہیں کیا، لوگ اپنے اپنے مقدمات لے کے آئیں گے۔ مرحوم کلینی لکھتے ہیں اللہ اس کے ظلم کے برابر اس کی نیکیاں لوگوں میں بانٹ دے، لوگ نیکیاں لے کے چلے جائیں گے، لیکن ابھی بھی کچھ لوگ بچ جائیں گے۔ اب آواز آئے گی جو بچ گئے ان کے گناہ ان کے گلے ڈال دو، فرمایا نیکیاں بھی لوگ لے کے چلے جائیں گے، دوسروں کے گناہ بھی اپنے گلے آ جائیں گے۔ فرمایا یہ فقیر ہوں گے دراصل فقر خدایا فقر آخرت اس دن کے فقر و فاقہ سے امانت فرما یا خبیرا بفقری و فاقتی یا رب
قدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصول. حضرت آیت اللہ امینی اپنی کتاب خودسازی میں لکھتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کوئی بندہ اپنے قدم نہ ہلا سکے گا مگر یہ کہ اللہ سے 4 سوال کرے گا. پہلا سوال میرا بندہ میں نے تجھے زندگی دی تو نے زندگی کہاں اور کیسے گزاری زندگی کے شب روز کیسے گزارے. دوسرا سوال میرا بندہ جوانی کو بڑھاپے میں کیسے بدلا. تیسرا سوال دنیا میں مال کیسے جمع کیا پھر اس مال کو کہاں خرچ کیا. چوتھا سوال میرا بندہ کیا تو میرے نبی کی اہل بیت سے محبت کرتا تو اے میرے اللہ ہماری گزشتہ زندگی کی غلطیاں خطائیں جوانی کی گناہ معاف فرما. باقی ماندہ شب و روز اپنے ذکر سے معمور فرما. وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا وعلي برحمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه محبني يا من إليه شكوت أحوالي ملك يا ربي. مرحوم گلانی کتاب کافی میں لکھتے ہیں جو شخص 10 بار یا رب کہہ کے اپنے رب سے حاجت طلب کرے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں عرض کریں یا رب یا رب یا کوئی سخت مہم ہو کوئی مشکل ہو کافی کی روایت ہے ایک سانس میں کئی بار یا رب کو جس طرح دعائے ابو حمزہ استعمالی میں یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یہاں تک کہ سانس ٹوٹے اس وقت تک خدا کو پکارو اللہ تمہاری مشکل حل کر دے گا. آپ ایک سانس میں کئی بار کہیں یا رب یا رب یا رب یا
یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب بحق مصطفیٰ بحرمت آل کردیم گناه ای خدا دل ما نگاه ای خدا دیگر ندارم آرزو اما منو یک آرزو قلب مرا ده شست و شد تا که شود پاک فضا قض على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوارحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك ذنوب المخلصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين یا پروردگار اس دعائے خضر کی برکت سے ہمیں آج کی رات اپنے مومن بندوں میں شامل فرما پروردگار تیرے ولی کے ارشاد ہے کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے نجات نہیں پا سکتا ہو جب تک چار گناہوں کو ترک نہ کرے فرمایا پہلا جھوٹ ہے اگر کوئی چاہتا ہے اللہ کے عذاب سے بچ جائے جھوٹ بولنا ترک کر دے پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں میرے اندر بہت سے گناہوں کی عادات ہیں میں یک مشت سب گناہ نہیں چھوڑ سکتا مجھے بتائیں میں ایک گناہ کی توبہ کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کس گناہ کی توبہ کروں فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دے بس اس نے جھوٹ بولنا چھوڑا تو ساری بیماریاں گناہوں کی عادتیں ختم ہو گئی دوسری چیز فرمایا بخل چھوڑ دے اگر اللہ نے مال دیا ہے خود بھی کھا اپنے عیال پہ بھی خرچ کر راہ خدا میں بھی خرچ کر مخلوق خدا پہ بھی خرچ کر ابان بن تغلب کہتے ہیں میں چھٹے امام کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف تھا ایک حاجت مند مومن مجھ سے ملنے آیا میں نے دیکھا ادھر سے طواف کعبہ ہے ادھر سے امام کی رفاقت و ہمراہی ہے اس طرح طواف کعبہ کو ترک کروں اس نے توجہ نہ کی کچھ دیر کے بعد اس شخص نے دوبارہ اشارہ کیا امام بھی متوجہ ہوئے مرحوم کلینی کے جملے
امام نے پوچھا کون ہے، کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا اپنا عقیدہ و نظریہ ہے، حاجت کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے۔ فرمایا پھر چاہتے کیوں نہیں، اس کی حاجت برابری کیوں نہیں کرتے؟ کہا مولا طواف کعبہ میں جو ہوں، کس طرح طواف کعبہ کو ترک کروں؟ فرمایا طواف کعبہ ترک کر جہاں پہلے مومن کی حاجت برابری کر۔ ایک صاحب ایمان کی حاجت برابری کرنا طواف کعبہ سے افضل ہے۔ 10 بار امام کے جملے مرحوم کلینی نے لکھے کہ ایک صاحب ایمان کی حاجت برابری کرنا طواف کعبہ سے افضل ہے، طواف کعبہ سے افضل ہے۔ اے پروردگار، تیسرا گناہ تکبر ہے۔ آج کی رات ہمیں تکبر سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا فرماتے ہیں سید سجاد، تعجب ہے اس متکبر پر جو گزشتہ کل میں نطفہ تھا، آئندہ کل میں مردار ہوگا، درمیان میں زمین خدا پہ تکبر کر کے چلتا ہے۔ فرمایا تکبر چھوڑ دے۔ پیغمبر اکرم کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا جو بہت مالدار تھا۔ ایک غریب مومن آیا، اس نے عزلو تکبر خود کو اس سے دور کیا، یعنی اس سے کسی کے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ پیغمبر اکرم نے پوچھا یہ تم نے کیوں کیا؟ کیا تمہیں یہ ڈر ہو گیا تھا وہ غریب تھا تو امیر تھا، اس کا مال تیرا مال اس کے پاس چلا جاتا؟ کہتا نہیں، ایسی بات نہیں تھی۔ فرمایا کیا تجھے یہ ڈر تھا؟ تو امیر تھا وہ غریب تھا، اس کی غربت تیرے پاس آ جاتی؟ کہتا نہ یہ بات بھی نہ تھی۔ فرمایا پھر کیوں تم نے اپنے آپ کو اس سے دور کیا؟ کہنے لگا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، عزلو تکبر یہ غلطی ہوئی۔ کہا میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا ازالہ کرے گا؟ کہتا یا رسول اللہ میں اپنا آدھا مال اسے دینا چاہتا ہوں، اپنی اس غلطی کا کفارہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا آدھا مال لے لے لیکن مجھے معاف کر دے۔ پیغمبر اکرم نے اس شخص سے پوچھا کیا تو اس کا مال لینا چاہے گا؟ کہتا نہیں یا رسول اللہ میں اس سے مال نہیں لینا چاہتا۔ کہا بغیر معاوضے کے، بغیر کسی محنت کے، بغیر واپسی کے تجھے دینا چاہتا ہے۔ کہا میں پھر بھی نہیں لینا چاہتا۔ کیوں یا رسول اللہ؟ اس لیے جس مال نے اسے متکبر بنا دیا، کیا وہ مال مجھے چھوڑ دے گا؟ اس لیے امام صادق علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، اللہ نے کسی کو مال نہیں دیا مگر مال مالدار کو عیب لگاتا ہے، اور کسی سے مال نہیں روکا مگر وہ اسے عیبوں سے بچا لیتا ہے۔ چوتھی چیز بدخلقی، یعنی مومن کے لیے زیب نہیں دیتا، مومن بدخلق کو۔ فرمایا مومن کے لیے بدخلق ہونا عبادت ہے۔ ابن علامہ سید محب حسین شاہ جب یہ حدیث بیان کرتے تو یوں فرماتے ہیں مومن کا، مرد کا باخلق، عورت کا بدخلق ہونا ثواب ہے۔ کہ اس سے مراد یہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر سے بدخلقی کرے، عورت اپنے گھر والوں سے بدخلقی کرے، نہیں۔ فرمایا عورت نامحرم سے بد اخلاقی سے پیش آئے، یعنی اس انداز میں اس سے گفتگو کرے کہ چھپی ہوئی بیماری بیدار نہ ہو۔ اور مرد کا باخلق ہونا عبادت ہے۔ اے اللہ آج کی رات اپنے عذاب سے نجات دینے والے
خدایا گناہوں سے بھی نجات عطا فرما، جھوٹ، تکبر، بخل، بدخلقی سے آج کی رات نجات عطا فرما، واجتمعا فی جوارک مع المؤمنین، اللہم ومن أرادني بسوء فأرد، ومن كادني فقد، واجعل لي من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقربهم منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجلي بجودك، وعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجا، وقلبي بحبك مطيما، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني أسرتي واغفر ذلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة، فإليك يا رب نسبت وجهي، وإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني منايا، ولا تقطع من فضلك رجائي، واغفر لي شر الجن والإنس من أعدائي، يا سريع بلند آواز، یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، یا سریع رضا، اے سب سے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ، اے اللہ تجھے واسطہ اس وقت جا جب زہرا کا لال حسین در خیمہ پہ آئے، آپ نے فرمایا یا وقتی زینب ناولینی قبل الرزیق، اے بہن زینب مجھے شیر خار علی اصغر دو تاکہ میں اپنے لال سے ودا کروں۔ ازادہ روایت کہتی ہے زہرا کے لال نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، یعنی اصغر کا رونا اے حسین سے برداشت نہیں ہے، جو اب تک اصحاب کے لاشیں اٹھا چکا، جو اب تک کبار علمدار کو بھی دے چکا، جو اب تک علی اکبر کی لاش پہ بھی رو چکا، لیکن جب اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا ایک مرتبہ حسین مظلوم اصغر کو اشکیا کے سامنے لے آئے، میں تاریخ کا ذمہ دار ہوں، مجھے مقتل کی کوئی کتاب میں نہیں ملا،
حسین نے کبھی اشقیاء سے کہا اے اشقیاء میرا اکبر پیاسا ہے ایک گھونٹ پانی دو حسین نے نہیں کہا اشقیاء میرا قاسم پیاسا ہے ایک گھونٹ پانی دو حسین نے نہیں کہا اشقیاء ایام محمد پیاسے ہے اور میں قربان اصغر کی پیاس اور اصغر کی شدت اتنی تھی روایت کہتی ہے اصغر کا یہ رونا یہ تڑپنا حسین سے برداشت نہ ہوا آپ نے فرمایا یا اللہ انہو یتلذہ من الآن اے قوم میرا شجبہ پیاس سے تڑپ رہا ہے یتلذہ من الآن یہ بہت بڑا جملہ ہے عربی زبان کا جملہ ہے اس کے معنی علماء نے بیان کیے یتلذہ من العطش کی تفسیر کیوں ہے جب مچھلی کو پانی سے باہر نکالو تو پہلے کیا کرتی ہے اپنی دم بھی مارتی ہے اپنے منہ کو بھی مارتی ہے جب اس کے اندر حدت کم ہونے لگ جائے تو پھر صرف اپنی دم کی طرف کو حرکت دیتی ہے تیسری حالت یہ ہوتی ہے جب آخری وقت میں مچھلی کبھی اپنا منہ بند کرتی ہے تو بول نہیں سکتی اور جب منہ کھل جائے تو بند کرنا مشکل ہے اصغر کی بھی یہی حالت تھی اس لیے دلہا کا شانی نقل کرتے ہیں کربلا میں یہ جان وہ مظلوم پیاسا تھا غوشیاں علیہ ساعہ بعد الساعہ ہر گھنٹے تھا اصغر کے پیادہ پہ اور آپ والوں میں ذرا پوچھنا چاہتا ہو اور میری ماں بہنوں ذرا پوچھنا چاہتا ہو اگر کسی ماں کی گود میں بچہ بے ہوش ہو جائے اے ماں کے سینے پہ کیا گزرے گی اور باپ بھی اپنے بچے کو لے کے دوڑے گا اللہ جانے جب باپ کی گود میں اصغر رشدر جاتا ہوگا اے بیوی ہو کے کہتی ہو کہ یا اللہ اے ننی سکینہ بھی روتی ہوگی اجروں کا اللہ زیادہ ہو روایت کہتی ہے میرا آقا حسین اشقیاء کے سامنے حسین علی اصغر کو لے کے کھڑے ہیں یا آپ نے فرمایا یا قوم اِلَّا تَرْحَمُونِي فَارْحَمُوا عَلَىٰ الطِّفْلِ اے قوم اگر حسین پہ رحم نہیں آتا اور میرا ششمار اصغر اس پہ رحم کرو ازادارو ادھر سے اشقیاء میں خلبری مجید یا روایت کا جملہ ہے وَأَرَادَ الْحُسَيْنِ أَن يُقَبِّلْ وَلَدَهُ حسین نے چاہا علی اصغر کا روزہ دے اس سے پہلے روزہ دیتا یا ادھر سے خوری کا تین پھلا دے اور وہ فقط تیر نہ تھا علماء بیان کرتے وہ تیر ہوتا اور جس سے میدان جنگ میں گھوڑوں کو گرایا جاتا
وہ تیر ہوتا جن سے جانور کو پیار کیا جاتا زوجہ من الورید من الورید زوجہ من العظم من العظم اے حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے اور فقط تیر گلے میں نہیں لگا بلکہ روایت کرتی ہے تیر سے لگا علی اصغر ذبح ہو گیا اور ایسے ڈرنا اور جیسے پرندہ تڑپتا ہے یا زہرا کلا علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آئے حسین نے اپنی رضا کو علی اصغر کے لاش پہ ڈالا یا خیمے میں ننھی سکینہ دور کر آئی بی بی نے پہلا سوال یہ کیا یا ابا اسقیتا کی الماء بابا میرے اندر پانی پلا لائے آئے حسین روٹی آنکھوں سے کیا جواب دیا فرمایا انہم مذبوحان بالسحب عادا او میری لاڈلی میں تیرے بھیا کو پانی کو نہ پلا سکا اور دشمنوں نے اگلے رسالت یہ دیا ہے آئے اس شیرکار کو تیر سے چھلی کیا ہے اجرکم اللہ ازاداروں زہرا کلال حسین نے علی اصغر کو لیا خیمے کی ایک طرف روایت کہتی ہے ایک ٹوٹی ہوئی تلوار سے زمین میں گیا کھودا یا اصغر کی لاش کو رکھا اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ شریعت کا مسئلہ ہے بیٹے کی لاش پہ باپ مٹی نہ ڈالے اسلام اس عمل کو مکروہ کہتا ہے اور میں قربان اور حسین کربلا میں مجبور ہے اور کھولا اے اصغر کی لاش کو اتارا اب وہاں پر علی اصغر کی لاش پہ آئے کیسے لہد بنی حسین نے انہیں ہاتھوں سے اصغر کے پاؤں کی طرف سے گرم ریت ڈالنا شروع کی اور جب چہرہ اللہ جانے حسین کی حالت تھی اور جب ساروں پہ اور کربلا کی جنگ تو ڈالنے لگے یا حسین آ کے دم جمے یا حسین نے رخ پھیر لیا آنکھوں میں آنسو آ گئے آج کی رات میرا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے میرا اللہ تیری توفیق دی میرا اللہ تیرے ارادے سے آئے دعائے کمیل کا کتنا عظیم جملہ یا سریع رضا یا سریع یا سریع رضا اے جلد راضی ہونے والے میرے اللہ آج کی رات ایک عظمت کی رات ہے میرا اللہ جمعہ کے دن گزار چکے ہیں ایک مبارک مہینہ حج کا مہینہ میرا اللہ تجھے آنے محمد کے مسائل کا سچا ہم سے جلد راضی ہو جا اے عزیزوں اے جانو خدا کیسے جلد راضی ہوتا ہے
شیخ صدوق نے روایت نقل کی ہے، حضرت موسیٰ کا زمانہ، ایک بستی میں ایک جوان ہے، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، لوگ اس کے جرائم اور گناہوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ بستی والوں نے دعا کی، بارگاہ اپنے نبی کو بھیج، اس کو ہماری بستی سے باہر نکال کر دے۔ اللہ نے بستی والوں کی دعا کو قبول کر لیا، دعا قبول ہوئی۔ حضرت موسیٰ اے جوان، حکم خدا ہے، اس بستی کو چھوڑ دے۔ اس جوان نے بستی کو چھوڑا، دوسری بستی میں گیا، وہاں پر بھی وہی حرام زدیاں کر رہا ہے، آوارہ گردیاں، لوگوں کو تکلیفیں، خدا کے دین کو برباد کرتا ہے۔ وہاں کی بستی والے بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرنے لگے، میرا اللہ یہ بد کردار ہماری نسلوں، ہمارے جوانوں کو برباد کر رہا ہے، میرا اللہ اس بستی سے اس کے نکلنے کا اہتمام فرما۔ اللہ نے اس بستی والوں کی بھی دعا قبول کر دی۔ حضرت موسیٰ آئے، اس جوان کو بستی سے نکالا، اب اس نے دیکھا کہ ہر طرف سے زمین اور خوار ہوا، اب ٹوٹے ہوئے دل سے پہاڑی پہ جا کے پناہ لی، پانی کے دامن میں سجدے میں گر پڑا، یا رو رو کے فریاد کی، اے گنہگاروں پہ جلد راضی ہونے والے، میرے اللہ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، میں اپنی غلطیوں کی معافی چاہتا ہوں، میرے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میں نے اپنے والدین مجھ سے دور ہو گئے، میری بیوی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے دور ہو گئے، اے میرا اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھنا، میرا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اپنے گناہوں پہ رونے لگا، فریاد کرنے لگا۔ یہی نزد خدا کو اس کی زیادہ پسند آئی، روتے اور فریاد کرتے، یا وہاں پہ مریض ہوا، یا خدا کی طرف سے حکم ہوا، اے ملائکہ میرا بندہ تنہا ہے، اس کے ماں باپ سرانے نہیں ہے، چند دنوں سے فلاں پہاڑی پہ مریض پڑا ہے، جاؤ میرے ملائکہ اپنے گناہوں پہ معافی مانگ چکا ہے، جاؤ میں اس سے راضی ہو گیا، اے ملائکہ اس کے والدین کی شکل میں جاؤ، اے ملائکہ اس کی بیوی کی شکل میں جاؤ، اے ملائکہ اس مومن کے معصوم بچوں کی شکل میں جاؤ۔ چند فرشتے اس کے والدین کی شکل میں، اس کی بیوی کی شکل میں، اس کے چھوٹے بچوں کی شکل میں آئے، یہ والدین سے مل کے رونے لگا، اپنے بچوں کو پیار کرنے لگا۔ خدا کو توبہ بڑی پسند تھی، میرا بندہ بندے قابل حسرت نہ رکھے، اور میں والدین کی زیارت نہ کر سکا، اور میں اپنی بیوی اور بچوں کو نہ دیکھ سکا، یہ نوجوان رخصت ہو گیا۔ یا اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ جا ایک پہاڑی پر، میرا ایک وحی ہے، جا اس کے غسلوں کا صدقہ اہتمام کر۔ حضرت موسیٰ قوم کے ساتھ آئے، کیا دیکھا؟ جس جوان کی لاش ہے، جسے دنیا میں لوگوں نے اس کے بد کرداری کی وجہ سے نکلوا دیا تھا، پہچان گئے، باغینا یہ تو فلاں بد کردار،
یہ فلاں خطا کار تھا، اب یہ تیرا ولی اور دوست کیسا؟ آواز قدرت آئی موسیٰ، اگر یہ گناہگار تھا تو میں مہربان اور میری توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے۔ اس لیے روایت پڑھتی ہے اللہ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا موسیٰ لوگوں سے کہو اے توبہ کرنے میں دیر کر کیا کرو، خدا توبہ کرنے والے کا بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے۔ اے کریم اللہ ہمارے گناہ معاف یا سریع الرضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء وإنك فعال لما تشاء يا من اسمه داء وذكره شفاء، يا من اسمه وذكره شفاء، يا من اسمه داء وذكره شفاء، يا من اسمه داء وذكره شفاء، وطاعته بلا الحمد الرعصى معله الرجاء، وسلاح البقاء، يا صابر النعم، يا دافع النقام، يا نور المستوحشين في الظلام، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله، وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من عونه وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد کریم احسان اللہ محمد وعلى محمد کی عزت کا واسطہ اس دعائے کمیل کی تلاوت کے صدقہ وصائب حضرت جلسلت کے صدقہ مہربان اللہ کریم اللہ محمد وعلى محمد کی عزت کے صدقہ اس محفل قرآنی کا اور جو نظر و نیاز کا اہتمام ہوا ہے اس کا ثواب مرحوم غفور بابا سیف حسین اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور اشرف حسین مرحوم غفور اور بھائی نواب حسین کے خانوادے کے جتنے مرحومین ہیں، بھائی فاروق حسین اور ان کی اہلیہ مرحومہ اور شہید سجاد حسین صدیقی صاحب کی روح کو ارسال فرما، اور حاجی عاشق حسین صدیقی اور ان کی اہلیہ مرحومہ کی روح کو ارسال فرما۔ کریم مہربان اللہ صدقہ محمد رہے اس خانوادے کے جتنے بھی ان کے خاندان کے مرحومین ہیں، ان کے بھائیوں میں سے ان کے خانوادے کے جتنے بھی عزیز و اقارب مرحومین ہیں ان سب کی روح کو ارسال فرما۔ کریم مہربان اللہ بھائی نواب حسین کی ماں جان رزق میں برکت عطا فرما۔ کریم مہربان اللہ ان کی اولاد پر ان کے والدین کا سایہ قید فرما۔ مہربان اللہ ان کے رزق کو، ان کے گھر کو، ان کی زندگیوں کو حاسدین کے حسد سے، نظر بد سے، شر شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ ان کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ان کی جملہ توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بارے الہ ان کے بچوں کی زندگیاں دراز فرما۔ مولانا قائم علی نجفی اور دیگر احباب
جو اس علاقے اور دیگر علاقوں سے نجف اور قوم میں پڑھ رہے سب کو کامیاب فرما۔ کریم مہربان اللہ بھائی نواب حسین کی دنیا اور آخرت کی جملہ حاجات پوری فرما، ان کے بچوں کی نیک نصیب فرما، ان کے بچوں کی جملہ حاجات پوری فرما، ان والدین کا سایہ کی اولاد بھی قائم فرما۔ کریم مہربان اللہ ان کے مرحومین والدین جملہ عزیز و اقارب مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما، ان کی قبروں پہ اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، ان کی قبروں کو تحت وسعت نگاہ پار الہ ان کو جنت کے باغوں میں سے باغ قرار دے۔ مہربان اللہ اس محفل نورانی میں جتنے مومنین مومنات موجود ہیں سب کی جملہ حاجات پوری فرما، ہم سب کو صحت و عافیت طول عمر عطا فرما، اعمال صالح کی محبت اور توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما، جتنے مومنین کا حق ہماری گردنوں پہ ہے ان کی مغفرت فرما، ہمارے مرحوم اساتذہ کی مغفرت فرما، زندہ اساتذہ کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ امت مسلمہ دنیا کے جس کونے میں مظلوم ہے ان کی مدد فرما، فلسطین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالمین کو نصف و نابود فرما، پارہ جلال کے مظلوم مومنین کی مدد و فریاد فرما۔ کریم اللہ دنیا جہاں میں جو بھی مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، دشمنوں کو نصف و نابود فرما، اسلام کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، مذہب آل محمد کے دشمنوں کو ذلیل و رسوا فرما، ہمارے امام بارگاہوں کی حفاظت فرما، عزاداروں کی حفاظت فرما، مساجد کو آباد فرما، مدارس دینیہ کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، اس مدرسہ دینیہ الحجت کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، جو اس کے نیک مشن اور مقاصد ہے میرا اللہ غیب سے ہماری نصرت اور مدد فرما، ہماری تمام کاوشیں نصرت دین اور نصرت امام زمان علیہ السلام میں سے قرار دے، اس مدرسے کے چھپے اور ظاہری دشمنوں کو نامراد اور ناکام فرما، ہم سب کو میرا اللہ اس مدرسے دینیہ کا حامی اور مددگار بنا، میرا اللہ اس مدرسہ دینیہ کو ہم سب کی اصلاح اور ہدایت کا وسیلہ قرار دے، امام زمانہ کی بارگاہ میں سرخ روح ہونے کا وسیلہ قرار دے، امام وقت کو ہم سے راضی فرما، امام کی زیارت کے قابل بنا، مہربان اللہ ہم حاضرین سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما، مقروضوں کے قرض و عیب سے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگدستوں کی تنگدستی دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، مسافرین کی حفاظت فرما، بلا جرم قید میں میرا اللہ جو قیدی ہیں جھوٹے مقدموں میں گرفتار ہے سب کو آزادی فرما، موصل رضا کو جنت رہائی عطا فرما، کریم اللہ امت مسلمہ اہل ایمان کے درمیان اتحاد اتفاق محبت قائم فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اس کو استحکام عطا فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو دہشت گردی اور تفرقہ بازی سے محفوظ فرما، مہربان اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، حجت خدا صاحب العصر والزمان کا جب ظہور فرما، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات